میں ایک سبزی والا تھا اور میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام کرنے کا نہیں سوچا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ کچھ پیسوں کی لالچ میں ایک ایسا راستے کا مسافر بن جاؤں گا جہاں سے واپس پلٹنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ میری مالکن نے آدھی رات کو جو کچھ میرے ساتھ کیا، میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے جیسے پینڈو کو اپنے گھر کا ملازم رکھنے کے پیچھے ایسی گھنونی وجہ ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی جنسی تسکین کی خاطر اس حد تک گر جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط کا فرق تک بھول جاتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے اپنا کام چھوڑ کر چند پیسوں کی لالچ میں ایک حسین اور جوان عورت کے گھر نوکری کی، تو اس عورت نے اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ جو کچھ کیا، میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میرا نام حالد تھا، میری عمر 25 سال تھی، میرا تعلق گوجرانوالہ کے گاؤں سے تھا، اور میں پینڈو قسم کا ہی انسان تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ اس لیے جب گھر کا گزارا کرنے کے لیے پیسوں کا مسئلہ ہوا تو میں لاہور جیسے بڑے شہر میں آ گیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ لاہور میں اچھے روزگار کا موقع مل ہی جاتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ کر لاہور چلا آیا کہ 4 پیسے کما کر اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھر لوں گا۔ میرے 2 معصوم سے بچے اور ایک کرنے والی وفادار بیوی کو میں گاؤں میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ لاہور آ کر مجھے کوئی کام سمجھ نہ آیا تو میں نے اپنی جیب میں موجود 20,000 روپے سے ایک ٹھیلا خرید لیا اور سبزی کا کام شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں مجھے منافع حاصل ہونے لگا تو میں نے اسی کام کو جاری رکھا اور بڑی سبزی منڈی سے سبزی خریدتا اور اپنے ٹھیلے پر بہت سے لکھ سبزی جما کر لاہور کے ایک پوش علاقے میں فروخت کرنے کے لیے نکل پڑتا، کیونکہ مجھے سبزیوں کے داموں سارے شہر کے بنسبت وہاں سے زیادہ مل جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتفاق سے اس علاقے میں سبزی بیچنے آیا۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ میرا منافع روزانہ سے کہیں زیادہ ہوا ہے۔ پھر کیا تھا، میں روز ہی اس علاقے میں سبزی فروخت کرنے کے لیے نکل پڑتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں ایسے ہی آواز لگاتا کام میں مصروف تھا کہ جب ایک بڑے بنگلے سے ایک خوبصورت عورت نکل کر آئی اور دیکھے میرے بغیر ہی کافی ساری سبزیاں خرید لیں۔ اس کی نگاہیں مستقل مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ مجھے کچھ الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سبزی لینے کے بعد مجھے جیسے ہی میرے ہاتھ میں پیسے پکڑائے تو اس کے نرم اور نازک سا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج تک میں جب بھی کسی عورت کے ہاتھ سے پیسے لیتا تو وہ عورت خود ہی اتنی احتیاط برتتی کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ ٹکراتا تھا، لیکن اس عورت کے ہاتھ میں میرے ہاتھ سے ٹکرایا تو مجھے لگا کہ جیسے اس نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہو۔ جاتے جاتے وہ ایک خوبصورت مسکراہٹ میری طرف اچھال کر واپس بنگلے میں چلی گئی۔ میں نے پیسے لیے تو مجھ سے اس نے زیادہ ہی پیسے دے دیے تھے۔ مجھے لگا شاید بڑے بنگلے والی ہے، اس لیے زیادہ پیسے دے گئی۔ میں معمول کے مطابق اپنا کرائے کے کمرے لے رکھا تھا اور میں اپنے ٹھیلے سمیت اسی کمرے میں رات بسر کرتا رہ کر مجھے اس عورت کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ کام کر کے واپس جگہ لوٹ آیا جہاں میں ایک چھوٹا سا بہت خوبصورت تھی، اور اس کا اندازہ بھی بالکل الگ تھا۔ نہ جانے کیوں پہلی دفعہ میں اپنی بیوی کے بارے میں نہیں بلکہ ایک انجان عورت کے بارے میں سوچتے سوچتے سویا تھا۔ اگلے دن بھی اسی سبزی منڈی سے سبزی لے کر اسی علاقے میں پہنچ گیا۔ اس بنگلے کے آگے ہی تھا کہ میری آواز سن کر وہ دوبارہ سبزی لینے کے لیے آ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرا انتظار میں ہی تھی۔ آج میرا چہرہ تکتے ہی وہ سبزی خرید رہی تھی تو اس کی دھیان سبزی سے کہیں زیادہ میری طرف تھا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھا، لیکن اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا تھا۔ اکثر ہی میری بیوی کہتی تھی کہ آپ پورے گاؤں کے سب سے حسین مرد ہیں، لیکن اس شہری عورت کی نظروں نے مجھے اس بات کا پورا طرح احساس دلا دیا کہ میں واقعی حسین ہوں۔ میرا 6 فٹ لمبا اور ایک لمبا چوڑا جوان مرد تھا، اور ہر گاؤں والے کی طرح میرا جسم کثرتی بڑا تھا۔ اس عورت نے سبزی خریدنے کے بعد جیسے ہی میری طرف پیسے بڑھائے تو میں کچھ متاثر سا ہو گیا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی ہاتھ غلطی سے ٹکرایا تھا یا جان بوجھ کر ایسی حرکت کی تھی۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب پیسے دیتے وقت اپنی جان بوجھ کر میری طرح ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹکرایا تھا۔ میں جان گیا کہ یہ غلطی نہیں بلکہ سوچ سمجھ ایک عمل ہے۔ میں گھبرا سا گیا کیونکہ یہ میرا زندگی میں پہلا اتفاق ہوا تھا۔ آج تک میں نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کا وجود کو محسوس نہیں کیا۔ میرے گاؤں میں تو عورتیں شرم و حیا کا پیکر تھی، کبھی کسی غیر مرد کے آگے اپنا گھونگھر تک نہیں اٹھاتی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔